بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 340واں دن 10 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ میں بڑے نامور بادشاہ گزرے ہیں۔ آپ امیر سبکتگی کے بیٹے تھے۔ سن 357 ہجری میں پیدا ہوئے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد حکومت کی باغ ڈور سنبھالی اور اس کو مضبوط کرتے چلے گئے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں کئی علاقے فتح کیے اور امن و امان قائم کیا۔ ظلم و زیادتی کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ مسلم و غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے تھے۔ رعایا کی پوری خبر رکھتے تھے اور ان کی ضروریات کو بڑے اہتمام سے پورا کرتے۔ غیر مسلموں کے مذہب اور ان کی عبادت گاہوں کا بھی بڑا لحاظ رکھتے، ان کو ان کا پورا حق دیتے اور مزید انعامات سے بھی نوازتے۔ البتہ بے حیائی اور فتنوں کے اڈوں کو بے خوف و خطرہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل میں بھی بہت آگے تھے۔ اہل علم اور اصحاب کمال کے بڑے قدرداں تھے۔ خاص غزنی میں بہت بڑا مدرسہ تعمیر کرایا اور اس کے خراجات کے لیے ایک بڑا فنڈ مقرر کر دیا۔ آپ کے دارالسلطنت میں اتنے ارباب کمال جمع ہو گئے تھے کہ ایشیا کے کسی بادشاہ کو یہ فخر حاصل نہ تھا۔ تقریباً 35 سال تک اقتدار کو رونق بخشنے کے بعد یہ عادل، منصف، رعایا پرور، خدا ترس، علماء نواز اور عظیم قائد و سربراہ سن 421 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا، جس کی مثالی کارنامے قیامت تک تاریخ کے اوراق میں محفوظ رہیں گے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو سردی کا احساس نہ ہونا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، ہے کوئی جو میرے پاس دشمنوں کے قافلے کی خبر لے آئے؟ تو ٹھنڈی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ فرمایا، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ تم کھڑے ہو جاؤ اور دشمنوں کے قافلے کی خبر لے آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میرا نام لے ہی لیا تھا، اس لیے کھڑا ہونا ضروری تھا۔ بہرحال میں کھڑا ہو گیا اور وہاں سے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی برکت سے مجھے راستے میں ذرہ برابر ٹھنڈی محسوس نہ ہوئی، یہاں تک کہ میں واپس بھی آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا گویا کہ میں سخت گرمی میں چل رہا ہوں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ فائدہ، داڑھی رکھنا شریعت اسلام میں واجب اور اسلامی شعار میں سے ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، حج کے موقع پر دعا پڑھنا۔ حج کے موقع پر اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا فرما جو آپ کی فرما بردار ہو، اور ہم کو ہمارے حج کے احکام سکھا دیجئے اور ہماری توبہ قبول فرما، کیونکہ آپ ہی توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، گھر میں نوافل پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں فرض نماز ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ گھر کے لیے بھی چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی نفل نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر نازل کرتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا،
اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ دوزخ کی آگ کی گہرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ جذام یعنی کوڑھ کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دن تک روزانہ 7 مرتبہ مدینہ کی عجوہ کھجوروں کا استعمال جذام یعنی کوڑھ کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہونے کے لیے 3 مرتبہ اجازت مانگے اور اس کو اجازت نہ ملے یا کوئی جواب نہ ملے تو اس کو واپس ہو جانا چاہیے